نفسیاتی جو ادویات ہیں وہ عموماً کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے لینی شروع کر دی تو پھر تاحیات وہ آپ کے ساتھ ہی جو ہے وہ چلیں گی، وہ آپ کو جو ہے اسی ٹائم فاقہ دیں گی جتنی دیر آپ کھائیں گے. تو یہ تھوڑا سا میں رہنمائی کیجئے کہ یہ کیا واقعی ایسا ہے یا؟ بڑا اہم سوال ہے اور بڑا اچھا ہوا کہ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا بالکل ایسے ہی خیال ہوتا ہے. اور لیکن یہ خیال جو ہے یہ کم علمی کی بنیاد پر ہے. ٹھیک ہے. تو جہاں پر ہمیں جس چیز کے بارے میں بھی علم نہیں ہوتا وہ خالی جگہ عمومی طور پر مفروضے بھرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہی مفروضوں میں سے ایک مفروضہ یہ بھی ہے. تو 3 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ کئی ایسی بیماریاں اس کے علاوہ بھی ہیں. پہلے میں یہ بات کروں کہ کئی اور بیماریاں ایسی ہیں جن کی دوائیں آپ کو مسلسل کھانی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے. مثلاً بلڈ پریشر، مثلاً شوگر، مثلاً دل کی بیماریاں، دمے کے مریض ساری زندگی دوا کھا رہے ہوتے ہیں. جوڑوں کے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن میں آپ کو دوا کھانی پڑتی ہے. تو وہ ساری زندگی آپ دوا کھا رہے ہوتے ہیں اور اس دوا کے ساتھ اگر آپ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے بالکل کوئی نقصان کی بات نہیں. اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو رہا ہوتا کہ یار یہ بلڈ پریشر کی دوائی میں پچھلے 10 سال سے کھا رہا ہوں، 15 سال سے کھا رہا ہوں. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک انفیئر بات ہوگی نا کہ اگر ان بیماریوں کی دواؤں پر زیادہ عرصے تک کے استعمال کے اوپر ہم کوئی اعتراض نہیں کرتے تو پھر ذہنی، دماغی، نفسیاتی امراض کی بیماریوں کی دوا اگر آپ کو زیادہ عرصے کے لیے استعمال کرنی پڑ رہی ہے تو بات تو ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. وہ دل کی دوا تھی، یہ دماغ کی دوا ہے. دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی چیز جو ہماری گردن سے اوپر کوئی استعمال ہو رہی ہو نا تو اس کے بارے میں ہم ویسے ہی خوف زدہ ہو جاتے ہیں. اچھا پتہ نہیں دماغ کے ساتھ کیا کر دے گی. وہ دماغ کو صرف ٹھیک ہی کرے گی. صحیح. ویسے بھی تو میں دوسرے کہتے ہیں میں نے اس کا دماغ ٹھیک کر دیا، تو دوائی بھی وہ اتنا کچھ ہی کر رہی ہوتی ہے، وہ دماغ ٹھیک کر دیتی ہے. صحیح. پہلی بات یہ ہوگی. دوسرا، عمومی طور پر یہ دوائیں ہمیشہ کے لیے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اگر وقت پر علاج شروع ہو جائے. صحیح. مسائل وہاں بنتے ہیں. سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر کسی کو ڈپریشن ہوا ہے، کسی کو انزائٹی ڈس آرڈر ہوا ہے تو اس کا 6 سے 9 مہینے تک کا ایک علاج ہے. بالکل. 6 سے 9 مہینے کا ایک کورس کیا اور اس کے بعد آپ ڈاکٹر کی نگرانی میں وہ آپ کو خود اس کو آپ خاص طریقے سے ہٹا دیتا ہے. اچھا بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں اچھا میں نے بیچ میں ایک دن دوائی چھوڑ دی تو جی اگلے دن میری طبیعت خراب ہوگی. ٹھیک ہے. بھائی ایک دن تو آپ کوئی بھی چیز چھوڑیں گے تو اگلے دن آپ کی طبیعت خراب ہوگی. آپ سیڑھیاں اتر رہے ہیں، بیچ میں سے ایک دن ایک سیڑھی غائب کر دیں تو بھی آپ کی طبیعت خراب ہوگی. اچھی خاصی ہو سکتی ہے. اچھی خاصی ہو سکتی ہے اور صاف بھی ہوگی، خراب بھی ہوگی. ٹھیک ہے. تو وہ بالکل ہو سکتی ہے کیونکہ وہ قدرت کے اصولوں کے خلاف گئے ہیں نا آپ. ٹھیک ہے. قدرت کے اصول میں تو اچانک تو کچھ نہیں ہو رہا تھا. قدرت کے اصول میں اچانک صرف حادثہ ہوتا ہے. باقی ہر چیز جو ہے وہ تو ایوالو کر رہی ہے، آہستگی سے ہے، بتدریج ہے اور تسلسل کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. تو ان دواؤں کا آغاز بھی ایسے ہی کرنا ہوتا ہے اور ان دواؤں کا اختتام بھی ایسے کرنا ہوتا ہے، قدرت کے اصولوں کے ساتھ جوڑ کے کرنا ہوتا ہے. 6 سے 9 مہینے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان بیماریوں کے علاج کے لیے جب پہلی دفعہ کسی بھی اسپیشلسٹ کے پاس پہنچتے ہیں اس بیماری کے علاج کے، تب تک بہت سارا وقت گزر چکا ہوتا ہے. جی. تو یہ جو ایک فیکٹر ہے نا کہ بیماری جب پرانی ہو چکی ہوتی ہے یا بہت دیر تک بہت ساری چیزیں متاثر کر چکی ہوتی ہیں تو اگر وہ تو اب آپ ایک دروازہ بھی آپ نے بند کیا ہوا ہے، پھر اس کو زنگ بھی لگ گیا ہے، اب وہ والی کنڈی کھولتے ہوئے تو دیر لگے گی نا. صحیح. اگر وہ بالکل سموتھ تھی تو آپ نے یوں کیا کھل گئی، کوئی مسئلہ نہیں. اب اس کے ساتھ آپ کو الجھنا بھی پڑ رہا ہے، زور بھی لگانا پڑ رہا ہے کیونکہ پہلے زنگ اترے گا، سب کچھ ہوگا. ایسے ہی ہے. اس وجہ سے بعض اوقات ہمارے ہاں کچھ دواؤں کو زیادہ عرصے کے لیے استعمال کرنا پڑ جاتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیماری ہمارے پاس پہنچنے سے پہلے اس کا روٹ لمبا ہے نا، یا وہ پہلے وہ پیشنٹ خود ہی کسی کو نہیں بتائے گا، پھر وہ کسی کو بتا دے گا تو سارے اس کو سنب بھی کر دیں گے. سنب کر دینے کے بعد پھر اس کو خود مشورے دے دیں گے. وہ مشورے کچھ بھی ہو سکتے ہیں، وہ خوراک سے لے کر مذہب تک اور باقی تمام چیزوں سے اس کا علاج کرنے کی بات کریں گے. پھر وہ حکیم بھی ہو سکتے ہیں، پھر وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہو سکتے ہیں، بابا جی بھی ہو سکتے ہیں. ان ساروں کے بعد پھر وہ کوئی جی پی ہو سکتا ہے اور اس کے بعد کہیں جا کر کوئی سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ ہو سکتا ہے. تو یہاں کا یہ جتنا لمبا سفر اس نے طے کر لیا ہے، اس دوران میں بیماری جو ہے وہ کافی خراب ہو چکی ہے. اب جب وہ یہاں آئے ہیں تو یہاں آ کر اگر ہم یہ خواہش کریں گے کہ اب یہ فوراً ٹھیک ہو جائے،
جو اب جس کے پیچھے اتنا وقت گزر گیا. تو میں تو اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں جتنا وقت اس بیماری کے شروع ہونے سے لے کر آج دوا کے شروع ہونے تک ہے, کم از کم علاج کو اتنا وقت تو دے دیں. صحیح. تو اگر ہم اتنا وقت بھی دے دیں جتنا گیپ گزر گیا ہے تو وہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے, اور ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے بعد دوا کی استعمال کی ضرورت پڑے.